الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبه القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ البريد السنوكسر ہزار بار بشویم دہن کا مشک بلا ہمروز نام تو گفتن کمال بیاددیس. حاضرین دل احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نور شریف کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خالق الموت والحیات، وہی ہے وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، حیات اور زندگی کو پیدا کیا. پھر دونوں کی پیدائش اور تخلیق کی علت اور سبب بیان فرمایا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے خوبصورت عمل کس کا ہے، تم میں سے احسن عمل کس کے پاس ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت جو ہے دونوں کی تخلیق کا سبب بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے، آزمائش کرے تمہاری، تم میں سے احسن العمل جو ہے وہ کس کے پاس ہے. پیارے محترم بھائیو، ایک ہے عمل کی کثرت، عمل کو زیادہ کرنا. نوافل پڑھ رہا ہے تو پڑھتے ہی جا رہا ہے، جی روزے رکھ رہا ہے تو رکھے ہی جا رہا ہے، لیکن اس کے عادات جو ہیں ان کی رعایت نہیں کرتا، اس کی شرائط جو ہے ان کی پابندی نہیں کرتا، بس زور ہے اس کا تسبیح پھیرے جا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی متوجہ نہیں ہوا، لیکن رات دن تسبیح پھیر رہا ہے. عمل تو زیادہ ہے، عمل زیادہ ہونے کا یہ مطالبہ نہیں ہے، کہیں بھی مطالبہ نہیں ہے. پورے قرآن کو دیکھ لیں، پوری شریعت کو دیکھ لیں، کہیں بھی مطالبہ نہیں ہے کہ عمل زیادہ ہوگا. مطالبہ جس چیز کا ہے وہ ہے عمل کے اندر حسن، عمل کے اندر خوبصورتی ہو. عمل جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں عمل کے مردود ہونے کا سبب ہے، نیکی کے مردود ہونے کا سبب ہے، سب سے پہلے ان کا دور ہونا ضروری ہے عمل کے لیے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران نماز میں خشوع نہ ہو، خشوع کا ہونا ضروری ہے. خشوع نہیں ہے، بندہ بغیر خشوع کے نماز پڑھتا ہے، تو نماز کس چیز کی بلا بتائیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں خشوع جو ہے صرف ایسے نیچے ہو کے چلنا، اسی کو خشوع کہتے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے اپنے اوپر اور بالکل اپنے آپ کو نیواں کر کے چل رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوڑا مارا، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے خشوع اختیار کیا ہوا ہے. میں یہ خشوع نہیں ہے، خشوع فرمایا دل میں ہوتا ہے. خشوع کا مقام جو ہے وہ فی القلب، وہ دل ہے، دل کے اندر خشوع ہوتا ہے. بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، ڈر رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، میں کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا ہے. ہم جس مالک کو خالق کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم کس منہ سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم کیسے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت بجا رہے ہیں، یہ بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جائے ڈر، اسی کو خشوع کہتے ہیں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز کا وقت آتا آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، پورے جسم پہ کپکپی طاری ہو جاتی، لذت پر انداز ہو جاتے. لوگ عرض کرتے ہیں حضرت آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے آپ ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے نماز کا وقت آتا آپ کی طبیعت یہ ہو جاتی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس خالق اور مالک کی بارگاہ میں پیشی کے لیے جا رہا ہوں، کس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہاں کھڑے ہونا میں نے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا میں نے. حضرت بہت بڑے امام گزرے ہیں. پہلے میں آپ کو حضرات بصریہ کا واقعہ سناتا ہوں. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، حالت نماز میں بچھو نے آپ کو ڈانگ مار لیا. ایک جگہ نہیں، 15 سے زائد بار ڈانگ مارا اس نے. آپ نے نماز
نماز جاری رکھی، نماز پڑھتی نہیں. نماز کے بعد جب فارغ ہوئی تو بچوں نے عرض کیا اماں نماز آپ چھوڑ دیتی، آپ یہیں سے ہٹا دیتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ بیٹا جس رب کی بارگاہ میں کھڑی تھی میں نے کہا اس کا کام چھوڑ کے اپنے کام نہ کرو تو اچھا ہے. یعنی بتائیں یہ خشوع ہمارے اندر کہاں ہے یار؟ بتائیں ہماری تو بجلی چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، ہماری نماز صحیح ٹائم میں ہو جاتی ہے. ہم تو پیچھے تصویر گننی شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب تو گلے پڑ جاتے ہیں. ہاں جی مولوی صاحب آج آپ نے 7 بار تصویر پڑھ دی ہے نماز میں، یہ کیا طریقہ ہوا آپ کا؟ جو بندہ امام کے پیچھے تصویر گر رہا ہوتا ہے اس کا خشوع کیا ہوگا؟ کس چیز کا خشوع ہے اس کا؟ تصویر جنہیں رکوع کی سجدے کی بعد میں ٹائم دے کے ہاں جی 7 منٹ ہو گئے، 5 منٹ میں نماز ختم ہونی چاہیے، آپ نے 2 منٹ زیادہ لگا دی. جو بندہ رب کی بارگاہ میں حساب لے کے کھڑا ہو اسے پھر ملے گا ہی حساب والا. جو بندہ رب کی بارگاہ میں آئے اور بے حساب لے کے آئے رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی بے حساب ہی عطا فرماتا ہے. اور یار رب تبارک و تعالیٰ سے حساب کس چیز کا کرنا یار؟ امام سے تو لڑ پڑیں گے، آپ گلے پڑ جائیں گے امام کے. امام بھی چلو ٹھیک ہے 4 بندوں کے سامنے اس کی آپ توہین کر دی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے نا. اب جس بندے کے دل میں یہ ڈر ہو کہ میں نے 50,000 سال قیامت والا دن گزارنا ہے، وہی ڈر بندہ دل میں لے کے نماز میں 10 منٹ یا 15 منٹ میں لگ جائیں، پورے دھیان کے ساتھ نماز ادا کرے، تو بتائیں کیا خیال ہے اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والا دن اس نماز کی برکت سے ہلکا نہیں فرما دے گا اس پر؟ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. میں نے جا کے دیکھا کہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہیں، حالت نماز میں ایک ہی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، داڑھی بھیگ چکی ہے، ایک ہی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں ساری رات بیٹھا رہا، وہ ایک ہی رکعت پڑھتے رہے، ایک ہی رکعت میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے. امام صاحب رضی اللہ عنہ پوری رات ایک ہی آیت میں گزار دی. پچھلی رات میں جب وقت آیا تو تب جا کے دوسری رکعت پڑھی اور پوری کی نماز آپ. یہ وہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ ایک مرتبہ گلی میں جا رہے ہیں، بچوں نے کہا پچھڑ جاؤ. یہ وہ ابو حنیفہ ہیں جو روزانہ 500 نفل پڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ فرمایا میں تو پڑھتا نہیں، مجھے تو حیا آنے لگی، بچے میرے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں اور میں نفل کم پڑھتا ہوں. آپ نے 500 نفل شروع کر دی، رات کو 500 نفل پڑھتے تھے. ایک دن پھر جا رہے ہیں، بچوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو وہ ابو حنیفہ ہیں جو 1000 نفل پڑھتے ہیں. آپ نے پھر آخری رات دنیا سے جاتے تک 1000 نفل روزانہ آپ نے پڑھے ہیں. اندازہ لگائیں، یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں چھت سے سانپ گرا، آپ کے اوپر آپ پڑا، آپ نماز پڑھتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز میں آپ کے اوپر سانپ آ گرا تھا. میں رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، میری کسی اور طرف توجہ نہیں گئی، کیا دیکھتا میں کس طرف. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں کسی نے تلوار مار کے نا آپ کی پاؤں کی انگلیاں ساری کاٹ دی، پتہ ہی نہیں چلا، کوئی پتہ نہیں چلا. نماز کے بعد مصلی پہ خون دیکھا، میں یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہوا آپ کے ساتھ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں مجھے تو پتہ نہیں چلا. انہوں نے کہا جی آپ کی انگلیاں کٹ گئی، تو میں رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، میری کسی اور طرف توجہ نہیں گئی. بتائیں یار ہم نے آج کتنی نمازیں ایسی پڑھی ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہمارے لیے مطالبہ ہے وہ احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل نماز بندہ پڑھے بغیر ریا کے ہو. ہماری جو اچھی نمازیں صحیح پڑھی ہوئی نا خشوع کے ساتھ، وہ ساری ریا والی ہیں. ہم نے لوگوں کو دیکھ کے نمازیں بنا سوار کے پڑھی. شیخ صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسے ڈھونگی پیر تھا، وہ کسی کے گھر گیا پیر بن کے، انہوں نے دعوت دی کہ دعوت کھائیں ہمارے گھر آ کے حضرت. وہ جب دعوت کھانے گئے وہاں پہ روٹی تھوڑی سی کھائی تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بزرگ واقعی پہنچے ہوئے روٹی کم کھاتے ہیں. اور جب نماز پڑھنے لگے تو نماز لمبی ساری پڑھی، انہیں پتہ چلے کہ حضرت بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں. جب گھر آئے تو بیٹے کو کہا، بچہ بھی ساتھ گیا تھا، کہنے لگا بیٹا روٹی لے کے آؤ میرے لیے، میں روٹی کھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بچہ آپ نے وہاں تو کھائی تھی. کہا بیٹا وہ لوگوں کی وجہ سے روٹی کم کھائی تھی نا میں نے کہا باقی روٹی گھر کھاؤں گا. اس نے کہا ابا جی اگر آپ کی روٹی وہاں نہیں نہ ہوئی کھائی ہوئی، آپ کی پھر نماز بھی پڑھی ہوئی نہیں، وہ نماز بھی دوبارہ پڑھے آپ. اندازہ لگائیں. تو یہ اعمال جو ہے سب سے پہلے جتنی بھی نیکی ہیں ان کا ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے جو اس عمل کو مردود کر دیں. جب وہ چیزیں جو مردود کرنے والی ہیں، اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں، جن کی وجہ سے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہوں گی تو پھر جا کے حسن کی بات آئے گی. مثال کے طور پر کوئی عمارت ہے، اس عمارت کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بندہ ٹوٹ پھوٹ اس کی دور نہ کروائے، ایسے پینٹ کروا دے، بتائیں حسن آئے گا اس عمارت میں؟ کسی کی گاڑی کسی گاڑی میں لگ جائے، اس کو ڈنڈ پڑ جائے اور وہ کہے گی جا کے فیکٹری والے کو جو بناتے ہیں ورک شاپ والے، انہیں کہے جی آپ ہتھوڑا نہ ماریں اسے،
ڈیڈ نہ نکالیں ویسے پینٹ کر دیں گے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ڈیڈ ویسے رہنے دیں، آپ پینٹ کر دیں، بتائیں گاڑی میں خوبصورتی آئے گی؟ کبھی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے سب سے پہلے عیوب اور نقائص جو ہیں، جو چیز کو بدنما بناتے ہیں، انہیں دور کرنا ضروری ہے۔ انہیں دور کریں گے تو بعد میں اس کے اوپر پینٹ ہوگا، بعد میں اس کے اوپر نقش و نگاری کا کام ہوگا، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اس لیے آج ہماری عبادات جو ہیں وہ غسل والی بات بعد کی ہے، ان میں عیوب ہی اتنے ہیں۔ ہم وضو کرنے لگتے ہیں، ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کی کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، کسی کے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، وضو صحیح طور پر نہیں ادا کرتے۔ جب وضو صحیح نہیں کیا تو بتائیں پھر نماز کیسے صحیح ہوگی؟ وضو کے بارے میں تو حدیث پاک ہے، نماز وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے، جب تک وضو صحیح نہیں ہے نماز نہیں ہوگی آپ کے صحیح۔ تو وہی ہم سے مطالبہ جو ہوا ہے وہ احسن عمل کا مطالبہ ہوا ہے۔ یہ سے میں نے صرف آپ کو صرف نماز کی مثال دی ہے، اسی طرح روزے کو آپ دیکھ لیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، سارے دن جہاں بیٹھتے ہیں، یار آج بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، آج بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، بندہ پوچھے بھوک لگنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا تجھے بھوک لگے، اسی پہ شور ڈالنا شروع کر دیا، اسی پہ باولے شروع کر دیا۔ تو بتائیں یہی چیزیں جو ہیں، یعنی روزہ ایک وہ عبادت تھی جو جب تک بندہ بتائے نا اس میں ریا نہیں ہو سکتا، تو منہ سے بتا رہا ہے وہ ریا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اسے سما کہتے ہیں۔ یہ ریا تو نہیں ہو سکا، دکھاوا نہیں کر سکا، لیکن سنوا دیا اس نے لوگوں کو۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نیکی کا کام کرے اور لوگوں کو دکھائے، یا نیکی کا کام کرے لوگوں کو بتائے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کے سامنے جمع کر کے سارے لوگوں کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ ان سے ذلیل کرے گا۔ بتائیں اتنی بڑی بات، اعلانیہ ذلیل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جو ریا کرنے والا ہے اور لوگوں کو سنانے والا ہے، نیکی کر کے سنانا شروع کر دی، روزہ رکھ لیا ہے اب بتانا شروع کر دیا۔ یار کوئی بندہ یہ بھی کہتا ہے یار میں نے روٹی کھائی میری بھوک ختم ہو گئی، کہا کسی نے کسی کو روٹی کھائیے بھوک ختم ہو گئی، یار پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے۔ تو بھائی جب روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنے کا مقصد ہی بھوک لگانا ہے، اگر بھوک لگ گئی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ شکوے کرنے شروع کرنے چاہیے کر دے بندہ، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے شکایت کر رہا ہے جس نے تجھے روٹی دینی ہے، نہ کھلانی ہے، نہ اس نے تجھے پیدا کیا، نہ کچھ اور کیا تیرے لیے، پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ، روزہ تو نے اس لیے رکھا تھا، یہی تو وجہ میرے آقا کے سامنے شام میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ جو ہے یہ واحد عبادت ہے جو ہے ہی میرے لیے، اور اس کی جزا اور بدلہ بھی میں خود عطا فرماتا ہوں۔ پتہ ہے یہ ہم سے جو مطالبہ ہے وہ ہے احسن عمل کا، عمل خوبصورت، سب سے خوبصورت عمل کس کا ہے یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، یہ قیامت والے دن اسی کا مطالبہ ہوگا، اور یہی ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ مولا ہم نے یہ عمل جو کیا ہے یہ سب سے خوبصورت عمل ہے جو ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سے پاک سناتا ہوں آخر میں۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابن ناجیہ نامی صحابی آئے، کلمہ پڑھا، آ کے کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو نیکیاں دور جاہلیت میں کی تھی کیا ان کی نیکی بھی مجھے ملے گی؟ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد کیا کون سی نیکی کی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا حضور ایک بار میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی، میں تیسری اونٹ میں بیٹھا، تیسرے اونٹ میں بیٹھا انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، جب میں چلا ڈھونڈنے کے لیے تو ایک جگہ پہنچا، وہاں ایک بوڑھا بندہ وہ اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور میری اونٹنیوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ میں نے اس بوڑھے کو بتایا کہ یہ اونٹنی تو میری ہیں، تو بوڑھے کہنے لگا جی آپ کی ہیں تو آپ لے جائیں، میں نے تو آپ کو نہیں روکا۔ کہتے ہیں باتوں باتوں میں اس نے کیا کیا، کھجوریں اور پانی میرے سامنے رکھ دیا، میں کھانے لگا، کھجوریں اور پانی پینے لگا۔ اتنے میں اس کے گھر کے اندر سے چھوٹے بچے کے پیدا ہونے کے وقت جو رونے کی آواز آتی ہے وہ آواز آئی۔ کہتے میں نے اس نے پوچھا کہ کیا آج پیدا ہوا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ کہتے میں نے اس بوڑھے سے پوچھا اگر لڑکی ہوگی تو کیا کرے گا، لڑکا ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اگر لڑکا پیدا ہوا تو میری شان بڑھائے گا، میں جناب ایک لڑکی کا سسر بن جاؤں گا، میری بہو بن جائے گی، پورے قبیلے میں میری عزت ہوگی۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر میں اسے دفن کر دوں گا، کیونکہ میں کسی کو دماد بناؤں یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ دماد کے سامنے سر نیچے رکھ کے چلوں میں، یہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے سامنے بدماش بن کے کھڑا ہو جائے اور میری بیٹی کی وجہ سے مجھے للکارے ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار دیکھ اگر وہ بچی مجھے دے دے تو، اس نے کہا تو کیا دے گا مجھے؟ میں نے کہا یہ 2 اونٹنی میری تو رکھ لے۔
اس نے کہا صرف 2 سے کام نہیں چلے گا، تیسری بھی دے۔ حضرت ابن ناجیہ کہتے میں نے کہا کہ میرے ساتھ چل، ایک بندہ بھیج دے، میرے گھر تک مجھے پہنچا دے، یہ بھی واپس لے آئے۔ کہتے 3 اونٹنیاں میں نے اسے دے دی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچی لے لی اس سے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بچی بڑی ہوئی تو میرے دل کے اندر اس کے بارے میں بڑی محبت پیدا ہوئی، میں اس کی خدمت کرنے لگا، وہ مجھ سے لپٹ جاتی، مجھے ابا جان کہتی، وہ میری خدمت کرتی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں نے یہ کام پکڑ لیا، پورے قبیلوں میں جاتا چکر لگاتا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، بچی پیدا ہوتی، 3 اونٹ 2 اونٹ دے کے ان سے بچی لے لیتا۔ یا رسول اللہ بچیاں پالتے پالتے آج میرے گھر میں 360 بچی ہیں، 360 بچیاں ہیں جن کی میں خدمت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا اجر مجھے ملے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تم میرے پاس آیا نا ایمان قبول کرنے کے لیے، اسی نیکی کا میرے رب نے تجھے صلہ عطا فرمایا ہے، اسی نیکی کا صلہ ملا تجھے، رب تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ اب آگے دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو ہے دنیا کا انعام تیرے لیے، اور رہی آخرت تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میں ذمہ لیتا ہوں تیرا، قیامت والے دن تجھے اتنا اجر میرا اللہ عطا فرمائے گا کہ نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تبارک و تعالی تجھے عطا فرمانے والا ہے۔ اندازہ لگائیں گے کیسا عمل کیا اس نے، کیسا عمل کیا کہ رب تبارک و تعالی نے اس بندے کو اس عمل کی برکت سے میرے حبیب کا صحابی بنا دیا، میرے حبیب کو غلام بنا دیا، اور جنت کے اندر میدان محشر میں جناب حبیب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس بندے کے لیے جنت کا وعدہ بھی فرما دیا۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نیکی کریں، احسن عمل ہو، کام کریں، احسن عمل ہو، اس کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب عمل کیے، نماز پڑھی، جناب بے تکے کپڑے پہن لیے، باہر گیا تو اچھے کپڑے پہنے، نماز پڑھنے لگے تو میرے کچالے کپڑے پہن لیے، ان میں نماز پڑھ لی، نہ یہ نہیں۔ لباس اچھا ہو، جگہ اچھی ہو، مصلی اچھا ہو، نیت خلوص کے ساتھ نہ کرے، پھر کھڑا ہو کے اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اکبر ایک بار کہے گا میرا اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا